میں بچپن میں اللہ تعالیٰ کو خط لکھتی رہی ہوں ڈاکٹر بننے کے لیے. میرے باکس کے اندر ایک فائل کے اندر سے مجھے ایک لیٹر سا ملا. میں نے کہا اس کو میں وہ لکھ کے بھول چکی تھی. جب اس کو کھولا, جب اس کو پڑھا تو آئی واز شاک کہ میں نے یہ کس ایج میں کیا باتیں لکھی تھی اور آج وہ ساری چیزیں مجھے مل چکی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان عروسہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اس وقت اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور پوری دنیا اس وقت مشکلات سے دوچار ہے. جہاں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, وہیں پاکستان بھی اس مشکل وقت سے نبرد آزما ہے. ہر بندہ اس وقت مشکل کا شکار ہے اور اس مشکل سے نکالنے کے لیے بہت سے لوگ فرنٹ لائن پہ لڑ بھی رہے ہیں. اگر ہم فرنٹ لائن پہ لڑنے والے سولجرز کی بات کریں تو سب سے پہلے ڈاکٹرز ہیں, جن کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں مشکل میں ڈال کر اس وقت لوگوں کو زندگیاں عطا کر رہے ہیں. میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈپٹی ہیلتھ ڈاکٹر نادیہ عطا. آج ہم بات کریں گے ان کی زندگی پر, اور ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ خود ڈسیبل ہیں اور خود ڈسیبل ہونے کے باوجود یہ آج کل جو ہے وہ لوگوں کی مدد کے لیے ان کے گھر گھر جا کر ان کو مشکل سے نکال رہی ہیں. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اس سفر میں ان کو کون کون سی مشکلات پیش آئیں اور اب وہ لوگوں کو مشکلات سے نکال رہی ہیں. آپ ایک باہمت خاتون ہیں اور خواتین کے لیے, جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے آپ ایک مثال بھی ہیں. ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے آپ کے ساتھ پروگرامز کیے ہوں گے, بہت سے لوگ آپ کو جانتے بھی ہوں گے, آپ کو بطور ڈاکٹر بھی جانتے ہوں گے, آپ کو ایک مسیحا کے طور پر بھی جانتے ہیں. لیکن آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. باقی لوگوں کی نسبت مجھے تھوڑی مشکلات کا سامنا زیادہ کرنا پڑا, بیکاز ایک تو میں لڑکی تھی اور سیکنڈلی میں پولیو سے افیکٹڈ تھی, تو میری ایک ٹانگ پہ پیرالسس تھا مجھے. ہم جس دنیا میں سروائیو کرتے ہیں, جہاں نارمل لوگوں کے لیے زندگی جو ہے وہ اتنی تنگ یا مشکل ہوتی ہے, تو وہاں ایک ایسی لڑکی کے لیے جو کہ فزیکلی جو ہے وہ تھوڑی انفٹ ہے, تو اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہوگی. تو نو ڈاؤٹ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری ہارڈشپس اور جو ہے وہ مشکلات میں نے دیکھی ہیں. شروع سے ہی سوچا ہوا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے؟ ہاں جی, میں نے شروع سے ہی سوچا ہوا تھا. جب سے میں نے مجھے ہوش آئی, جب مجھے یہ ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ مطلب مجھے یہ پرابلم ہے, کیونکہ مجھے پسند نہیں تھا کہ لوگ مجھ پہ ترس کھائیں. مجھے ان لوگوں سے بہت چڑ ہوتی تھی کہ جو لوگ دوسروں کی سمپتی لیتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ میں بڑی سمپیتھیٹک ہوں, میں لوگوں کے ساتھ بہت رحم سے اور بڑے ہمدردی سے پیش آتی ہوں. لیکن مجھے اپنے لیے سمپتی کا ورڈ بالکل ناپسند تھا. مجھے انتہائی شدید غصہ آتا تھا کہ کوئی مجھ پہ ترس کھائے, یا کوئی مجھے اگر میں گر گئی ہوں تو مجھے ہاتھ دے کے اٹھائے. میں شروع سے ہی خود اٹھنا پسند کرتی تھی, اور یہ میری ہیبٹ بچپن سے ہی ڈیولپ ہوئی ہے. میں نے اپنے لیے ایک ایسا شعبہ چوز کیا تھا جس میں کریم آف دی نیشن جاتی ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یا جس کو ہمارے انبیاء نے مساحت کا نام دیا ہے کہ یہ مسیحائی ہے, جو آپ کو ٹریٹ کرتا ہے وہ مسیحا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ تھی میرے لیے. کس ایج میں پتہ چلا کہ آپ پولیو افیکٹڈ ہیں؟ بہت ینگ ایج میں, جب بہت چھوٹی تھی. باقی بچوں کی نسبت چل نہیں پاتی تھی, دوڑ نہیں پاتی تھی, فرینڈس کو دیکھتی تھی, دوسرے بچوں کو دیکھتی تھی بھاگتے ہوئے, دوڑتے ہوئے, ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے. پھر جو کر سکتی تھی وہ میں نے کیا اپنی لائف میں. ویری فرسٹ ڈے سے جب میں نے ہوش سنبھالی, میرے اندر ایک کوئی جو سپر پاور جو تھی وہ مجھے سپورٹ کر رہی تھی, جو میرے ساتھ تھی. ایک تو میں نے کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا, دوسرا کسی کو اپنے اوپر ترس نہیں کھانے دینا. اور الحمدللہ چاہے وہ میری فیملی ہو, چاہے وہ میری فرینڈز ہوں, چاہے وہ میری ورک پلیس ہو, چاہے وہ میرا کالج یا اسکول ہو, ہر جگہ پہ مجھے بہت زیادہ کمپٹیٹرز کا سامنا کرنا پڑا ہے. پھر میں خوش ہوتی تھی, میں کہتی تھی اگر کوئی میرے ساتھ کمپٹیشن کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں میں کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی ہوں کہ میں لوگوں کے لیے چیلنج ہوں. کالج میں تو ایسا تھا کہ لڑکیوں سے زیادہ میرے ساتھ لڑکے کمپٹیشن کرتے تھے, چاہے وہ آپ کی سپورٹس ہیں, چاہے وہ آپ کی اسٹڈیز ہیں. آپ کو حسد کرنے والوں کا بھی سامنا کرنا پڑا, آپ کے مقابلے میں لوگ بھی تھے جو آپ سے جلتے تھے. بہت زیادہ لیگ پولنگ ابھی بھی میری لائف میں بہت ہے. مجھے یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ ہائے چلو یہ بیچاری ڈسیبل ڈاکٹر ہے, یہ اپنا کام کر رہی ہے. میں دیکھتی ہوں نا, میں اکیلی دنیا میں واحد ڈسیبل بندی نہیں ہوں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لیکن میں دیکھتی ہوں ان کو اسپیشل سیٹس دی جاتی ہیں, ان کو ایک اسپیشل
اسپیشل ایک کوٹا دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بیٹھیں اپنا کام کرتے رہیں. میں ہمیشہ چیلنجنگ رہی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان جسمانی طور پہ معذور نہیں ہوتا. معذور وہ بندہ ہے جو ذہنی طور پہ معذور ہے, جو اپنے آپ کو معذور سمجھ لیتا ہے. بیکاز میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میری ایک ٹانگ پراپرلی کام نہیں کری تو میرے 3 جسم کے اعضاء اور چوتھا میرا دماغ جو ہے وہ فلی ایکٹیو ہے, اور 5ویں میری زبان. یعنی میں اس سے بہت کچھ کر سکتی ہوں, صرف یہ سوچ کے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتی کہ یار میں بہت زیادہ چل نہیں پاؤں گی, یا میں بھاگ نہیں پاؤں گی, یا میں چلوں گی تو مجھے درد سٹارٹ ہو جائے گا. میں یہ نہیں سوچتی ہوں. میں یہاں سے 24/7 ایکٹیو رہتی ہوں. میری لائف میں مجھ سے محبت کرنے والوں کی لسٹ بہت طویل ہے, اور میری کیئر کرنے والے لوگوں کی لسٹ بہت طویل ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں بودر نہیں کرتی ہوں. کہ زندگی میں سب سے بڑا سپورٹر کون تھا جس نے بہت زیادہ ہر وقت اور ہر لمحے میں آپ کی سپورٹ کی ہے؟ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ سپورٹ اللہ تعالیٰ کی رہی ہے, اس کے بعد میرے ماں باپ کی اور اب میرے ہسبینڈ کی. سب سے زیادہ آپ کی وہ جو سپر پاور ہے, مجھے نہیں پتا کہ کس ریلیجن کا بندہ کس کو ورشپ کرتا ہے, لیکن میں جنرلی سب کے لیے بات کروں گی. میرے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن ایک اسپرچول پاور, ایک ایسی سپر پاور جس پہ پوری دنیا کا ہر مذہب بلیو کرتا ہے نا, تو میں اس کی بات کروں گی کہ ہاں ایک سپر پاور ہے, اور کہ جو آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی ہے. آپ آج کل کووڈ-19 کے پیشنٹس کو بھی دیکھ رہی ہیں, کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ خود بھی آپ جاتی ہیں ان کے پاس, تو مشکلات کیا آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنا فیئر میں نے اپنے ویری فرسٹ ڈے سے اپنے ذہن سے نکال دیا تھا کہ کووڈ-19 جو ہے وہ بس آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نا مر ہی جانا ہے. دیکھیں اگر آپ نے مرنا ہے نا تو اس کی بہت ساری وجوہات بن سکتی ہیں. وی آر ڈاکٹرس, تو ہم فرنٹ لائن پہ اب ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ اور جو بات ہم لوگوں کو بتا سکیں گے کہ وہ کوئی نہیں ایک ڈاکٹر کی زبان سے جب عوام سنتی ہے کہ ہاں یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے, اور جب ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو جا کے کاؤنسل کرتا ہے یا اس کو ٹریٹ کرتا ہے, اور پیشنٹ اس پہ جو مطلب عمل کرتا ہے یا اس کو جو فالو کرتا ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ اگر آئی ایم اے ڈاکٹر تو مجھے. اور آپ یہ سوچیں کہ جب ایک چیز کے لیے آپ اتنی دعائیں مانگتے ہو, میں بچپن میں اللہ تعالیٰ کو خط لکھتی رہی ہوں ڈاکٹر بننے کے لیے. فائنل ایئر میں تھی اور میں اپنے کچھ پرانا سامان ڈھونڈ رہی تھی, کچھ اپنے پرانے ڈاکیومنٹس اور چیزیں. وہاں پہ مجھے ایک میرے باکس کے اندر, ایک فائل کے اندر سے مجھے ایک لیٹر سا ملا. میں نے کہا میں اس کو میں وہ لکھ کے بھول چکی تھی. جب اس کو کھولا, جب اس کو پڑھا, تو آئی واز شاک کہ میں نے یہ کس ایج میں کیا باتیں لکھی تھی, اور آج وہ ساری چیزیں مجھے مل چکی ہیں. وہ لیٹر میں نے ویری ینگ ایج میں اللہ تعالیٰ کو لکھا تھا. اور جب میں نے اپنے فائنل ایئر MBBS کے ٹائم پہ آ کے میں نے اس کو, بلکہ میں نے ایگزام دے دیا ہوا تھا, میرا رزلٹ آنا تھا تب, اور وہ میں نے پتہ نہیں بچپن کی کس ایج میں وہ چیز لکھی تھی, تو وہ چیزیں مجھے مل چکی تھی. تو میں تو اس ٹائپ کا بندہ تھی, اور مجھے اتنا پیشن تھا. تو میں یہ کبھی نہیں بھولتی ہوں کہ میں نے بہت دعائیں کی ہیں اس پروفیشن میں آنے کے لیے. اگر میں پیچھے بیٹھتی ہوں یا میں پیشنٹ کو ٹریٹ نہیں کرتی, یا میں ڈر کے پیچھے ہو جاتی ہوں کہ مجھے کچھ ہو جائے گا, میری فیملی کو کچھ ہو جائے گا, تو یہ میں بہت انفیئر کروں گی اپنے اس پیشن کے ساتھ جس کے لیے میں اس فیلڈ کے اندر آئی تھی. کون سے ایریاز آپ کے انڈر آتے ہیں, اور آپ وہاں پہ جا کے کس طرح سے آپ کی ٹیم جاتی ہے, آپ جاتی ہیں, لوگ کس طرح سے آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں؟ انٹر سٹی جس کو کہتے ہیں, وہ سارا ایریا آتا ہے. پھر راوی سے اس طرف شادرہ جو ہے ہمارا بیگم کوٹ کا, وہ سارا ویری کنجسٹڈ ایریا, اور یہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ کنجسٹڈ ایریاز ہیں, تنگ گلیاں ہیں, لوگوں کا رش ہے, تنگ ٹپیکل بازار ہیں. لاک ڈاؤن کی ڈیز میں بھی جو بازار یہاں پہ خرید و فروخت ہوتی رہی ہے, سبزی منڈی ہے, فروٹ منڈی ہے, لاری اڈا ہے, آپ سوچیں کہ اس طرح کا ایریا ہے. پھر سارا اندرون لاہور, بھاٹی, لوہاری, یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کرفیو بھی لگا دو گے تو تب بھی لوگ نہیں رکتے ہیں نا کسی کے. لیکن پھر جب میری ٹیم کے ساتھ کچھ جگہوں پہ مس بہیو ہونا شروع ہوا, لوگوں نے ریزسٹنس کی, ان کے اوپر پانی پھینکے, ان دروازے نہیں کھولتے تھے, ایون پولیس کے ساتھ, پھر میں نے وہاں پہ خود مناسب جانا سمجھا. میں اپنا وائٹ کوٹ پہنتی تھی, سارا کچھ اپنے گیجٹس وغیرہ ساتھ لے کے, لوگوں کی پیار سے کاؤنسلنگ کرنی شروع کی. پھر ایک گھر سے دوسرا گھر, پھر دوسرے گھر سے محلہ, پھر محلے سے دوسرا محلہ. لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئے, ورنہ اسٹگما بن چکا تھا کرونا پیشنٹ اور کرونا کی ٹیسٹنگ, سیمپلنگ. لوگ جو آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگ گھروں میں جا کے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو کوئی ہیلپ لائن نمبر ہے؟ ہیلپ لائن نمبر ہمارا ہے
ہمیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں ٹاؤن لیول پہ فارورڈ ہو جاتی ہیں. ہماری کمیونیکیشن ہمارے یہاں کے جو لوکل ہمارے ڈاکٹرز ہیں, فزیشینز ہیں اور ہاسپٹلز ہیں, ان کی ہمارے ساتھ ایک ہے. اور دوسرا میرے آفس کا یہاں میرے ٹاؤن میں رہنے والے ہر بندے کو پتہ ہے. ہم لوگ ڈینگی میں اس سے پہلے کام کرتے رہے ہیں اور میری ٹیمز گھر گھر جا کے پولیو کے قطرے پلاتی ہیں. اور میرے EPI میں میرے ویکسینیٹرز جو ہیں وہ اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ جا کے کٹس لگاتے ہیں. تو سب کو پتہ ہے کہ جی یہاں پہ ایک محکمہ ہیلتھ کا آفس ہے, اور جہاں کہیں کوئی پیشنٹ سسپیکٹڈ ہوتا ہے وہ لوگ خود آ کے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. پھر ہمارے کچھ آفیشیلز جو ہیں وہ بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ فلاں جگہ کی ہے. پھر میڈیا کے بہت سارے لوگوں کے ہم لوگوں نے ٹیسٹ کیے ہیں, میں نامینیٹ نہیں کروں گی, تو بہت سارے ایسے لوگوں کے ہم لوگوں نے ٹیسٹ کیے ہیں جن میں سے کچھ پازیٹیو تھے, ان کو ہوم آئسولیشن کی ہم نے پوری سروسز دی ہیں. اور کچھ لوگ جو وہ نیگیٹو تھے, کچھ ایسمپٹومیٹک تھے, جو سک ہیں لوگ, ان کو ہم لوگوں نے ہمارے جتنے بھی ٹرشری کیئرز ہیں جہاں پہ آئسولیشن اور ICUs ہیں, ہم نے وہاں پہ شفٹ کرا. آپ سب لوگوں کے لیے ایک مثال بھی ہیں. خواتین کو کچھ کہنا چاہیں گی, اور خاص طور پر چونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو لوگ ڈاکٹر کی بات آج کل بہت زیادہ غور سے سنتے بھی ہیں, تو ہدایت کچھ کرنا چاہیں گے اس پینڈیمک میں؟ ہدایت صرف یہ ہے, دیکھیں زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت ایک انعام ہے, ایک تحفہ ہے, اور یہ صرف ایک بار ملتی ہے. اور اگر ہماری تھوڑی سی احتیاط, سمجھ لیں کہ چلیں ایک وقتی طور پہ ہم مان لیتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہی ڈرایا جا رہا ہے, لیکن اگر اس میں 0.1% بھی سچائی ہے تو زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت گفٹ ہے, اور اس کی قدر کریں, اپنی حفاظت کریں, اپنی فیملی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا گفٹ ہے, ماں باپ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے. تو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو قیمتی چیزیں آپ کو دی ہیں ان کی حفاظت کریں. صفائی ستھرائی کرنی ہے, ہمیں پروٹیکشن کرنی ہے, اور تو کچھ نہیں کرنا. الٹا تو نہیں لٹکنا کسی چیز کے ساتھ جو ہم نہیں کر سکتے. ماسک پہننا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, گھر سے باہر بلا وجہ نہیں نکلنا. ضرورت کے لیے گھر سے اگر کوئی ایک بندہ بھی اپنے جو ہے وہ پروٹیکشن کے ساتھ باہر نکل رہا ہے تو کام تو تب بھی چل جاتا ہے. جب تک یہ پینڈیمک ہے احتیاط کریں, اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے تو کائنڈلی ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں جنہوں نے واقعی اپنے پیارے کھو دیے ہیں, یا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کا, اپنے بھائیوں کا, اپنے شوہروں کا, اپنی بیویوں کا چہرہ نہیں دیکھا, اپنی بیٹیوں کا چہرہ نہیں دیکھا مرتے وقت, اور ان کو دور سے ایک کافن دکھایا گیا ہے, اس کے بعد 3 سے 4 لوگوں نے جا کے ان کی تدفین کر دی ہے. تو برائے مہربانی ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں. کوئی نہیں, مشکل وقت ہے, آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں, کوئی اکیلا نہیں ہے, ہم لوگ سب ساتھ ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ یہاں پہ انٹرویو کرنے کے لیے مجھے آئی ہیں کووڈ پہ اسپیشلی, اور میں کام کر رہی ہوں, پورا پاکستان کام کر رہا ہے. تو یہ ایک مشکل ہے جو سب کے لیے, کسی ایک بندے کے لیے تو نہیں ہے, یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک ذات کے لیے نہیں ہے. ناظرین, میں صرف اتنا کہوں گی کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.